ڈی این اے ٹیسٹ پرمیسیبل ان اسلام؟ ہاں جی بالکل، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوسٹ مارٹم الاؤڈ ہے. یہ تو ڈی این اے تو چھوٹی چیز ہے، پوسٹ مارٹم میں آپ قبر سے باہر نکالتے ہیں. یہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی جب وہ ڈیڈ باڈی کا ایشو ہوا تھا تو میں نے اس وقت ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، وہ 5 سے 6 دن میں 2 ملین پلس لوگوں نے دیکھ لی تھی. پوسٹ مارٹم ڈاکٹر عامر لیاقت اور میرا نام لکھے، میں نے وہ ساری آیات اور احادیث اس حوالے سے ڈسکس کی ہیں. Is any work being done on translation, subtitle and creating online common database for all your videos؟ جی ہو رہا ہے، جتنی جو ضروری تھی وہ ہو چکا ہے. آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کی سرچ میں جائیں نا، جو سائٹ پر چھوٹا سا وہ آپ کو ایک وہ لینز نما سا ایک آئیکن نظر آتا ہے، اس میں جا کے انگلش لکھیں. صرف وہ انگلش جب آپ لکھیں گے تو وہ ساری اسکروٹنگ ہو کے جو انگلش سب ٹائٹل والی ویڈیوز ہیں نا وہ آ چکی ہیں. ہر ایک چیز کے اوپر انگلش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی کو شوق ہے تو وہ کرے، ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، کریں. Our director who is from Bohri community، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ requested you to please conduct a program on their belief. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی کے فرقے کے بلیف کے اوپر بات کرنے کی. بوری ہیں تو ان کا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اگر قرآن سے بڑی کوئی کتاب موجود ہے کسی مسلمان فرقے کے پاس تو وہ کلیم کرے، تاکہ ہم اسے 1973 کے آئین کے اندر کافر قرار دیں کہ وہ قرآن سے بڑی اس کے پاس کوئی کتاب موجود ہے. ہاں پھر بھی لیکچر نہیں ریکارڈ ہونا. تو میرے بھائی ہماری تو ساری دعوت قرآن کے گرد گھومتی ہے. آج تک میں نے کبھی درس حدیث نہیں کیا، حالانکہ اس پلانٹ ارتھ پہ جتنی حدیثیں میں نے لوگوں میں بیان کی ہیں کسی اور عالم نے، کسی اور بزرگ نے نہیں کی ہیں. اگرچہ ایفرٹ ہمارے بزرگوں کی تھی پیچھے. امام بخاری نے تو بخاری لکھی نا، ہم نے تو بخاری بھی بیان کی، مسلم بھی بیان کی. امام مسلم نے تو مسلم لکھی، ہم نے مسلم بھی بیان کی، ابو داؤد ترمذی بھی بیان کی، اور لوگوں کو جوڑا ان کتابوں کے ساتھ. لیکن میں ہمیشہ درس قرآن دیتا ہوں، اس کے کانٹیکسٹ میں جو احادیث آتی ہیں نا جستا ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں. اس کانٹیکسٹ میں یہ حدیث، اس میں یہ کراس ریفرنس آیت، یہ کراس ریفرنس حدیث، یہ بیان کرتا ہوں. مولا علی نے خارجیوں کو جلایا تھا، اس کے بعد مولا علی نے جی رجوع کیا ہے نا، ان کے افسوس کے کلمات ہی ان کا رجوع ہے. ابو داؤد کے اندر موجود ہے. اسلام میں جائیداد کا وارث اگر دادا ہو اور بیٹا فوت ہو جائے تو پوتے کو حصہ ملے گا. پوتے کو حصہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا تو نہیں بنتا. وہ دادے کا کام ہے کہ وہ پوتے کو اس سے زیادہ دے سکتا ہے جتنا اس نے اپنے بیٹے کو دینا تھا. اگر وہ چاہے وہ اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا وارث نہیں پوتا. تو جو وارث نہ ہو اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے، اور زندگی میں بھی گفٹ دے سکتا ہے. باقی وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ میری ویڈیو دیکھ لیں. اسلام میں غلام رکھنا ختم ہو گیا یا اب بھی ہے؟ کوئی نہیں، اب تو ختم ہو چکا ہے. تو ویسے وہ جو دوسرے والے غلام ہیں، کیا ان کوئی غلام ہیں؟ وہ تو چلتے ہی رہنے ہیں. ہاں ان کا کوئی علاج نہیں ہے. واٹ از دا پلیس آف انٹرپریٹیشن آف ڈریمز ان اسلام؟ یہ جو خوابوں کی تعبیر کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور وہ ایک کتاب انہوں نے جعلی اٹھائی ہوئی ہے، تعبیر الرؤیا، ابن سیرین کی طرف منسوب ہے. خواب کی تعبیر صرف پیغمبر بتا سکتا ہے. اس کے بعد اسیسمنٹ ہو سکتی ہے، جب تک پریکٹیکلی وہ واقعہ ہو نہ جائے آپ وثوق سے بتا نہیں سکتے. ورنہ مجھے بتائیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ابھی تک وزیر اعظم بن چکے ہوتے اگر خواب سے کچھ نکلنا تھا. اگر بزرگوں کے خواب اس طریقے سے فیل ہو رہے ہیں تو تھوڑے خواب تو شاید کوئی نہیں. ہاں وہ اسیسمنٹ ہو سکتی ہے. باقی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے زیادہ تر تو پریشان خوابی ہوتی ہے. تو خوابوں کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. ایون نبی الاسلام بھی خواب میں آئے نا، وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ ہے، ادروائز وہ بھی آپ کی وشفل تھنکنگز ہی ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، اتنا سادہ معاملہ نہیں. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ویڈیو دیکھیں. نبی الاسلام نے کن شرائط کے ساتھ اپنی زیارت کی بات کی ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کی ہیں. جنت میں ہم کس شکل میں ہوں گے؟ روح، جسم؟ جی دونوں شکل میں ہوں گے، اور جنت کی ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے. بخاری مسلم میں آیا جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، موت نہیں ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے، نیند نہیں ہے، بھوک نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھوک نہیں ہے تو پھر کھائیں گے کیوں؟ لذت کی وجہ سے.
اور وہ لذت جو ہے وہ بھوک کے ساتھ کھانے والی لذت سے بھی بڑی لذت ہوگی. جنت میں کوئی کمزوری ہے ہی نہیں ہے جو دنیا میں ہے. باقی جنت میں ہم اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح اس دنیا میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور پہنچا ہوگا. ہاں لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو عالم ارواح کی زندگی یاد نہیں تو دنیا کی زندگی یاد ہوگی. جی یاد ہوگی, بلکہ قرآن میں اللہ نے کوٹ کیا کہ لوگ ذکر کریں گے کہ دنیا میں یہ ہوتا تھا, ہم یوں کرتے تھے, پھر ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا, آج اللہ نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں. رہ گئی عالم ارواح کی زندگی تو اس کو تو چھوڑ دیں. جو شخص اپنے ماں کے پیٹ میں زندگی گزارتا ہے وہ کس کو یاد ہے؟ تو کیا وہ نہیں گزری بھی؟ گزری بھی ہے. اور شیرخارگی کی عمر کی باتیں کس کو یاد ہوتی ہیں جب تک آپ ہوش نہ سنبھالیں. لیکن جب آپ بلوغت میں آگے, اب سے لے کے جنت میں جانے تک اور جنت میں رہتے ہوئے ساری باتیں آپ کو یاد رہیں گی. جنتیوں کی عمر کوئی 2 یا 2.5 سال نہیں ہوگی, 30 سال ہوگی. ہاں فل فلیج نوجوان, اور یہی عمر رہے گی. تو وہ ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی. باقی جنت کی ڈائنامکس جنت میں جا کے پتہ چلیں گی. آپ کے لیے قرآن میں آیا جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو. تو جو آپ چاہنا چاہتے ہیں لسٹ بنا لیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ جنت میں پہنچے وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. کیا ادھار کے پیسوں سے حج کر سکتے ہیں؟ ادھار کے پیسوں کے بغیر حج ہو نہیں سکتا. حج 12 لاکھ کا ہو چکا ہے. ہاں جی, یہ تو اس طرح حج تو فرض ہی نہیں ہوگا کسی کے اوپر. بھائی حج کرنا ہے. میں نے 2007 میں حج کیا تھا. 2007 میں 2 حج آئے تھے, ایک جنوری میں اور ایک دسمبر میں, کیونکہ وہ 10 ڈیز کا فرق ہوتا ہے نا لیونر اور سولر کا. میں نے دسمبر والا حج کیا تھا, 18 دسمبر کو یوم عرفہ آیا تھا. اب اس وقت حج سرکاری 1,06,000 روپے کا تھا 2007 میں, اور آلموسٹ اب دیکھ لیں 14-15 سال کے بعد یہ 12 لاکھ کا ہو چکا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں 12 گنا تقریباً بڑھ چکا ہے. اس وقت بھی میں کمیٹیاں ڈال کے وائف کا زیور بیچ کے تو ہم لوگ گئے تھے, اور میں نے اپنی وائف سے کہا تھا کہ بھئی ابھی حج کر لیں, بعد میں یہ مہنگا ہو جائے گا. اور وہی ہوا, اگلے سال 1.5 لاکھ کا ہوا, پھر اس سے اگلے سال 2-2.5. آج 12 کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو 2.5 کام لگ رہے ہیں, لیکن اس زمانے میں لوگ کہتے تھے یہ کیا ہو گیا. کسی نے اس وقت کسی کو بتاتے نا یہ 12 لاکھ کا ہو جائے گا, 10 سال بعد تو لوگوں نے بے ہوش ہو جانا تھا کام سے ہی. پہلے تو اتنی مہنگائی نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت بھی کمیٹیاں ڈالنا ادھار ہی ہوتا ہے نا. ہاں تو ادھار ضرور اٹھائیں جو آپ اتار سکتے ہیں. اب ایک بندے کی اگر مہینے کی انکم 25-30 ہزار روپے ہے اور وہ کہہ رہی ہے 12 لاکھ کا ادھار اتار لوں, تو وہ کہاں سے اتارے گا؟ اس کے پر حج فرض ہی نہیں بھائی, گھر بیٹھے. ہاں اگر اس کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ بیچ کے حج پہ جا سکتا ہے, پلس جتنے دن حج پہ رہے گا اتنے دن پیچھے بال بچوں کا خرچہ دے سکتا ہے, تو بھائی وہ زیور بیچے گا. اسلام نے یہ کہا کہ آپ نے تجوریاں بھرنی ہیں. اچھا لوگوں نے زیورات رکھے ہوتے ہیں, پلاٹس رکھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس جمع پونجی نہیں, حج کہاں سے کریں؟ اللہ کے بندوں کیوں آرام موت مرنے لگے ہو؟ قرآن میں بالکل واضح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے گا, اور اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے. ہاں اور اس میں کفر کے الفاظ ہیں, جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے. اور ابو داؤد میں ایک روایت ہے وہ کمزور ہے, اس کی صحت میں اختلاف ہے, کچھ محدثین صحیح بھی کہتے ہیں, لیکن یہ آیت اسے سپورٹیو ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے میری طرف سے, چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے خواہ نصرانی ہو کے, یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. ہاں اور یہ قرآن میں آیت ہے کہ جس نے کفر کیا حج کے کانٹیکسٹ میں, یعنی حج سے وہ منکر ہوا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے.